بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں شائقین قرآن کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اور ہمارے ماحول کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 پڑھیں گے، جو کہ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس میں نئے آنے والے الفاظ 11 ہیں، جن کی مجموعی تعداد دہرا کے قرآن مجید میں 194 ہے۔ اگر ان 11 لفظوں کو سیکھیں گے تو ہم 194 الفاظ سیکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کی آیت کی تلاوت سیکھ لیں۔ میرے پیچھے پیچھے آپ کہیے گا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: فا پھر، ازل پھسلا دیا، ہلا دیا، بہکا دیا، ہما ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو۔ کس نے؟ الشیطان، شیطان نے بہکا پھسلا دیا۔ کس سے؟ عنہا، اس سے، اس جنت سے جس میں اللہ نے خوشحالی دی اور آزادی دی تھی۔ پس اخرجا، نکال دیا، ہما ان دونوں کو، کہاں سے؟ مما، اس میں سے جو، کانا، وہ تھے دونوں، فیہ، جس میں، جس جگہ میں وہ دونوں تھے اس جگہ سے ان دونوں کو نکال دیا۔ اور قلنا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں، اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ زمین میں چلے جاؤ جس کے لیے پیدا کیا تھا۔ بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے لیے، عدو، عداوت رکھنے والے ہیں، یعنی تم آپس میں مخالفتیں کیا کرو گے زمین میں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر، قرار گاہ، ٹھکانہ، جائے قرار، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر مدت تک، محدود مدت تک سامان زندگی ہے، متاع ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا، اور اس کے پیچھے جو سبب بنا ہے وہ شیطان ہے۔ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ اپنی آزادی اور حقیقی خوشحالی کو کھو بیٹھے گا۔ اور حقیقی خوشحالی یہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کے اتنی خوشی نہیں ملتی، نہ وہ پائیدار ہوتی ہے۔ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، نقصان سے بچائیں گے تو وہ خوشی آپ کو دائمی نصیب ہوگی۔ آئیے ہم ان نئے الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، یہ اصل میں 3 لفظ ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، یہ سارے مل کے ایک نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح مل کے یہ ایک ہی بار قرآن میں آیا ہے۔ انہا، ان تو کئی دفعہ آیا ہے، ہا بھی کئی دفعہ آیا ہے، لیکن انہا جوڑ کے، یہ 2 لفظ جڑ کے یہ 23 بار قرآن میں ہے۔ کانا، یہ 2 بار آیا ہے۔ اہبتو، 4 بار۔ بعضکم، 20۔ لبعضن، یہ 2 لفظ ہیں، لی اور بعض، 57 بار۔ عدو، 25 بار۔ مستقر، 6 بار۔ متاع، 21 بار۔ اور حین، 34 بار آیا ہے۔ ان سب کا مجموع بنتا ہے 194۔ اب ان 11 نئے لفظوں کو ذرا مزید راسخ کرنے کی، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جو اردو میں اس سے نکلنے والے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو فراہم کیے جائیں، تاکہ کوئی نہ کوئی شکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یاد رہے۔ فَأَزَلَّهُمَا کے اندر لفظ ذلہ ہے، ذلتن ہوتا ہے پھسلنا، اسی سے زلزلہ ہے، زمین کی ڈسکیں اپنی جگہ سے پھسل جاتی ہیں اور زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ اخرجہما، اس میں خرجہ، یہ روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز، خرجہ، خارج ہونا، خروج، نکلنا، خوارج، جو اطاعت سے نکل جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اخراجات، انسان کی جیب سے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ تخریج، نکالنا، ٹو لگانا، تحقیق کرنا، تخریج۔ کانا، وہ دونوں تھے، اس سے کون و مکان بنا ہے، کائنات اسی سے ہے، بنی ہوئی چیز، ہونی شدنی۔ کن فیکون، اردو عام محاورہ میں یاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تکوین، تکوینی احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کو ایک سسٹم دیا، وہی تکوین ہے۔ اہبتو، اس سے حبت، محبت وحی، وحی اترنے کی جگہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قلب اطہر۔ حبوط، کرنا یعنی نیچے اتر جانا۔ بعضکم سے ہم بعض کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات، بعض لوگ، بعض مرتبہ، یعنی کچھ۔ عدو، دشمن، اعداء اس کی جمع ہے، دشمن، کئی دشمن۔ عدوان، دشمنی، زیادتی، عداوت، دشمنی۔ مستقر سے استقرار، استقرار پکڑ گئے یعنی قائم ہو گئے، ٹھہر گئے۔ مستقر، ٹھہرنے کی جگہ۔ قرار پانا، قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ مقرر، ٹھہرایا ہوا، اور مقرر، ٹھہرانے والا۔ تقرر، ٹھہراؤ، ٹھہرانا، کسی کو قائم کرنا۔ تقرری لفظ بولتے ہیں تو یاد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تقرر کافی ہوتا ہے۔ تقریر، کسی کو مقرر کرنا اور مافی ضمیر کو بیان کرنا بھی تقریر کہلاتا ہے۔ متاع سے ملتا جلتا لفظ، ہم یہ تراکیب استعمال کرتے ہیں۔ متاع بے بہا، یعنی بہت زیادہ سامان زندگی۔ متاع کارواں، کاروان کا ساز و سامان۔ مال و متاع، یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ متاع زیست، زندگی گزارنے کے لیے ضروری سامان۔
تو متاع، یہ متاع کا مطلب تو فائدہ اٹھانا، حج تمتع بولتے ہیں، تمتع، حج تمتع یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کر لینا۔ گئے تھے عمرہ کرنے تو ساتھ حج بھی کر لیا، یا حج کرنے گئے تھے تو عمرہ بھی کر لیا، یہ تو حج تمتع ہے۔ حین اور عنہا یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی یا نہیں لگی، اور آپ اس کو شیئر کیجئے، دوسروں کو تک پہنچائیے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔